إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله لا يحب المحسنين. حضرات محترم، اس میں کوئی شک نہیں، انسان ہونے کے ناطے جب اس پہ تکلیف یا غم آتی ہے، وہ کتنا ہی اچھا، کتنا ہی نیک یا برگزیدہ کیوں نہ ہو، اس کے دل پہ یہ بات شاک گزرتی ہے. اور یہی کیفیت مسلمانوں کی بھی ہوئی جب احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی ہوئی، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو بھی شدید ترین زخم آئے. تو ان حالات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں بددلی ہونا یہ ایک فطرتی بات تھی. تو اللہ رب العزت ان کے حوصلے کو بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی مگر اللہ کے حکم کے بغیر، کتاب معجلہ جو اللہ نے کتاب کے اندر اس کا وقت مقرر لکھ دیا ہے. اگر کوئی قتل ہوتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، یا ایکسیڈنٹ میں فوت ہوتا ہے یا طبی موت، وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں گیا، اللہ نے وہی اس کا وقت لکھا ہوا تھا. اس لیے اس بات پہ گھبرانا کیا. ہمارے سامنے امت کے اندر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال موجود ہے. آپ جب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنے بستر علالت پہ تھے، کہنے لگے موت سے ڈرنے والوں کے لیے میرا پیغام ہے، وہ میری طرف دیکھیں. میں جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں، سمندروں پہ موت کو تلاش کرنے کے لیے بھاگتا رہا کہ مجھے کسی میدان کے اندر شہادت کی موت مل جائے. میرے دو جوڑوں کے درمیان جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں زخم نہ آیا ہو، لیکن آج اپنی چارپائی کے اوپر فوت ہو رہا ہوں. تو اس لیے کسی شخص کو اس بات پہ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا بنے گا. آج کل بہت سے لوگ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جی میرے اوپر خوف ہے، جی پتہ نہیں مجھے ایسی موت نہ آ جائے. کوئی شخص لکھوا کے نہیں لایا کہ اس نے اتنی زندگی گزارنی ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ایکسیڈنٹ ہوا، نہ کسی نے حملہ کیا، نہ کوئی ضرب آئی، نہ چھت سے گرا، بیٹھا ہے بیٹھا بیٹھا ہی سو گیا.
سویا ہوا ہے اٹھا ہی نہیں، چل رہا ہے گرا اور کام ختم. یعنی یہ معاملات اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے. دو چیزیں یہ کبھی بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں. ایک انسان کی جان جب تک جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ پوری نہ گزار لے یہ نہیں مرے گا، اور جو رزق اللہ نے کسی انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے جب تک وہ پا نہیں لے گا وہ بھی نہیں مرے گا. تو اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. یہ بات بڑی غور طلب ہے، کیونکہ احد کی جنگ کے اندر جو منافقین نکلے تھے نا، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مال غنیمت ملے گا. بدر والے دن انہیں بہت مال ملا ہے. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو لڑا رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. جو صرف دنیا کی طلب کے لیے نکلتا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. جو آخرت کی نیت سے نکلتا ہے اسے آخرت مل جاتی ہے. اس کائنات کے اندر جو ہم عبادات کرتے ہیں سب سے مشکل، سب سے قیمتی حج کی عبادت ہے، جس میں انسان دور دراز کے سفر کر کے دنیا کے ایک ملک میں پہنچتا ہے، بہت بڑی قیمت لگا کے جاتا ہے اور وہاں اتنی مشقتیں اٹھاتا ہے کہ ایک ایک دن میں ایک شخص جو 1 میل بھی پیدل نہیں چلا ہوتا وہ 20 30 میل پیدل چلتے ہیں. ہاتھ پاؤں چھالوں سے زخمی ہو جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی خوشی کے ساتھ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. یہ عظیم عبادت اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. جس کا حج قبول ہو گیا اس کے لیے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہا ایک گناہگار آدمی جب حج کر کے واپس پلٹتا ہے اس کا حج قبول ہو جائے تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. لیکن اس عبادت کے متعلق بھی فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جس نے پیسہ بھی خرچ کیا، محنت بھی کی، گھر بار بھی چھوڑا، اولاد سے بھی الگ ہوا اور یہ صرف دنیا کی طلب کے لیے کیا، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو اللہ یہ آیت بظاہر تو اس وقت اصحاب احد کے لیے اتری تھی، لیکن قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے اللہ کا یہ اصول اور ضابطہ ہے. اگر نیکی کو اس نیت سے کرے گا کہ مجھے دنیا ملے، دنیا مل جائے گی لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. اگر آخرت کی نیت سے کرو گے تو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. پھر اللہ اپنے حبیب کریم اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے ہی نبی پہلے تھے جنہوں نے جہاد کیا، لڑائی کی، معه ان کے ساتھ ربیون کثیر بہت سے اللہ والے ہیں جن ان کے ساتھ لڑائی میں شامل ہوئے. فما وحنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ. انہیں اللہ کے رستے میں تکلیف آئی تو بالکل غمزدہ نہیں ہوئے. وما ضعفوا. نہ تو وہ کمزور پڑے، وما استکانوا. نہ ہی دشمن سے خوف زدہ ہوئے. واللہ یحب الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور یہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ آ جائے، ویسے تو مصیبتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے،
لیکن اگر خدا نخواستہ آ جائے تو صبر کرنے والوں سے ہی اللہ محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما کان قولہم، اور نہیں ان کی بات صرف یہ تھی، یعنی پہلے لوگ جن کی بات اللہ فرما رہی ہے کہ جو انبیاء اور نیک لوگ اللہ والے لڑے تھے اور مصیبتیں آئی تھی وہ تھوڑ دلے نہیں ہوئے تھے، ان کی زبان پہ پھر بھی ایک ہی کلمہ تھا، الا ان قالوا، مگر وہ کہتے ربنا، اے رب ہمارے، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، ہمارے معاملات میں ہم سے جو زیادتی ہوئی ہے اللہ وہ بھی بخش دے، وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر قوم پہ ہمیں ہماری مدد فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، ہم نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا، دنیا میں بھی ثواب اور اجر دیا، یعنی انہیں مال غنیمت ملا، دشمن پہ فتح ملی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بدلہ بھی ان کے لیے ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، محسن کہتے ہیں جو اچھے کام کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔